آج یہ پریس کانفرنس ہم ایم ڈی کیٹ کے 2024 کے ری ٹیک کا ایگزامینیشن جو کہ اتوار 8 دسمبر کو پورے سندھ کے مختلف شہروں میں 7 سینٹرز اور 6 شہر جس میں کراچی جس میں 2 سینٹرز تھے، حیدرآباد، جامشورو، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ اور سکھر میں منعقد ہوا، اور الحمدللہ رب العالمین پاک پروردگار کی ذات نے یہ کام جس کا بیڑا سکھر آئی بی اے یونیورسٹی اور سیبا ٹیسٹنگ سروسز نے اٹھایا تھا اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، جس کے لیے میں اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہوں۔ اس رب کی ذات نے ہماری عزت اور ہمارا بھرم ویسے ہی قائم رکھا جس کا خواب مرحوم نثار احمد صدیقی نے بہت برسوں پہلے دیکھا تھا۔ سیبا ٹیسٹنگ سروسز ایک سبسڈری کمپنی ہے جس کا سی ای او سٹنگ وائس چانسلر سکھر آئی بی اے یونیورسٹی بائی ڈیفیکٹو ہے، اور اس کمپنی نے ریٹن کے امتحانات مختلف ریکروٹمنٹس کے، وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی پرائیویٹ کارپوریٹ ادارہ ہو، سن 2015 سے یہ کام شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر کے شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنی پوری ٹیم جس میں سکھر آئی بی اے یونیورسٹی کے پروفیسرز سے لے کر آفیسرز سے لے کر میرے لوور امپلائیز، میرے ڈرائیورز، میرے نائب قاصد، ان تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس ایک ایک فرد کا شکر گزار ہوں جس نے اس کار خیر میں، اس قومی فریضے میں ہمارا ساتھ دیا اور میرے ساتھ لوہا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ ساتھ ساتھ مجھے فخر ہے اپنی سیبا ٹیسٹنگ سروسز کی پوری ٹیم بشمول 4 مینیجرز اور تمام امپلائیز جنہوں نے دن رات ایک کر دیا، اور جو قلیل وقت ہمیں آنریبل کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا اس میں نہ صبح دیکھی نہ شام، اور سکھر آئی بی اور سیبا ٹیسٹنگ سروسز کی عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے پوری راتیں پورے دن میرے ساتھ لگے رہے، اور الحمدللہ ان تمام لوگوں کی محنتیں، کاوشیں، لگن، سچائیاں، ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی ایمانداری نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ آج ہم آپ سب کے سامنے سرخرو ہو کر یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ٹیسٹ ہونے کے بعد سے لے کر اس لمحے تک الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ہماری جتنی تعریفیں کی جا رہی ہیں، یقین جانیے ہم نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، شاید میں اتنی تعریف کا کے قابل بھی نہیں ہوں۔ مجھے خدا کی ذات سے ڈر لگ رہا ہے، میں 2 دنوں سے کانپ رہا ہوں اپنے اندر میں کہ رب العالمین مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ہم سب نے روٹین کام کیا، یہ ایک نارمل ٹیسٹ تھا، ہے اور رہے گا، مگر اس کی جو نیوسنس ویلیو پچھلے چند 1 سالوں سے بڑھ چکی تھی، شاید اس کی وجہ سے سندھ کا عوام اپنی محبتیں، اپنی عزتیں ہم پہ نچھاور کر رہا ہے۔ میں تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں قدر کرتا ہوں، سر جھکا کے پوری قوم سندھ کے عوام کے سامنے شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر ہم اتنی زیادہ محبتوں کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ہم نے کوئی تیر مار لیا ہوتا تو بڑی بات تھی۔ یہ ہماری روٹین کی جاب ہے جس کی تنخواہ ہمیں ادارے دیتے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ اس کا جو تھا، یہ پیپر لیک ہونے سے شروع ہوا چند 1 سال سے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ 20 سال کی ہسٹری ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے حقیقت ہے، کیونکہ یہ ذمہ ہمیں سکھر آئی بی اور سیبا ٹیسٹنگ سروسز کو پہلی مرتبہ دیا گیا ہے، اور یہ جو اس سال 2024 کا ایکچوئل پیپر ہوا تھا اس پہ کوئی کمپلین ہوئی، اس پہ کورٹ انوالو ہوا۔ آنریبل کورٹ کا جو پہلا آرڈر 25 اکتوبر کو آیا، اس آرڈر کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ایم ڈی کیٹ کے ری ٹیک 2024 کی ذمہ داری کراچی آئی بی اے یونیورسٹی اور سکھر آئی بی اے یونیورسٹی دونوں کو مشترکہ طور پر دی گئی ہے، اور 4 ہفتے کا وقت ہمیں دیا گیا تھا جو کہ 25 اکتوبر سے سٹارٹ ہو کے 25 نومبر تک مشتمل تھا۔ کراچی آئی بی اے یونیورسٹی نے شروعاتی دنوں میں ہی ان رائٹنگ
اس ذمہ داری سے انکار کیا لینے سے، انفراسٹرکچر پورا نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب مجھے کہا گیا کہ سیبا ٹیسٹنگ سروسز جو کہ سکھر IBA یونیورسٹی ایڈمنسٹر کر رہا ہے، وہ یہ ذمہ داری پورے صوبے کی اٹھائے، کیونکہ یہ کمپنی جس کا نام STS سیبا ٹیسٹنگ سروسز ہے، اس کو بنانے کا مینڈیٹ ہی ریکروٹمنٹ ٹیسٹ کی ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے، اور ہم کیونکہ پچھلے 9 سال سے یہ فریضہ سر انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جس میں ہم نے پچھلے سال سندھ گورنمنٹ کی گریڈ 5 سے 15 گریڈ کی گریجویشن کیٹیگری، انٹرمیڈیٹ کیٹیگری اور اس طرح کے بہت سارے امتحانات، اور حالیہ ماضی میں سندھ پولیس کے ساتھ ان کی بھی بھرتیوں پہ MOU سائن کیا ہے، اور یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو نہ کی تو گنجائش تھی ہی نہیں، مگر کیونکہ یہ ٹیسٹ پہلی مرتبہ ہمیں دیا جا رہا تھا اور اس میں چند ایک باتیں تھیں جن کا اپروول لازمی تھا، میں نے ان رائٹنگ وہ گزارشات سندھ گورنمنٹ کے سیکریٹری ہیلتھ صاحب کو لکھ کے بھیج دیں کہ مجھے ان کا کنسنٹ دیا جائے ان رائٹنگ، اور اگر دیا جاتا ہے تو میں اپنے صوبے کے بچوں کے وسیع تر مفاد میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ چند ایک دن لگے، سندھ گورنمنٹ نے میری ان گزارشات پہ نظر ثانی کی، اور ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب کو بھی کچھ گزارشات رکھی جس کا اپروول پروونشل کیبنٹ نے دیا، اور کچھ گزارشات کے لیے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب کو بھی اپروچ کیا۔ آنریبل جسٹس ہائی کورٹ نے ان گزارشات کو دیکھتے ہوئے اپنے آرڈر کو امینڈ کیا، اور 18 نومبر کو ایک دوسرا آرڈر جس میں 2 لائنیں انڈر لائن اور بولڈ کر کے ایڈ کی گئیں، بقایا آرڈر وہی رکھا، اور وہ لائنیں ہماری گزارشات کو ماننے پہ مبنی تھیں، وہ کیا، اور ہمیں یہ آرڈر کمیونیکیٹ ہوا کہ جی یہ 18 نومبر سے لے کر 4 ہفتے 18 دسمبر تک یہ آپ کروا لیجئے ٹیسٹ۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور یہ کام کا بیڑا سکھر IBA اور سیبا ٹیسٹنگ سروسز پہ آ گیا، تو سب سے پہلے میں نے اپنی ایک اپیکس کمیٹی نوٹیفائی کی۔ اس اپیکس کمیٹی میں چیئر کر رہا تھا ایز اے وائس چانسلر سکھر IBA یونیورسٹی اور CEO سیبا ٹیسٹنگ سروسز۔ میرے ساتھ اس میں میرے دونوں پرو وائس چانسلرز اور سینئر پروفیسر حضرات شامل تھے، بشمول میرے سیبا ٹیسٹنگ سروسز کے مینیجریل لیول کے آفیسرز۔ ہم بیٹھے، ہم نے اس کورٹ کے آرڈر کو جس پہ مختلف انکوائریز انیشیٹ ہو چکی ہیں، اس آرڈر کو ریلیجیسلی پڑھا، بلکہ بار بار پڑھا، اور جو چیزیں اس آرڈر میں لیپسز بیان کیے گئے تھے اس پہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور ساتھ ساتھ ہم سب نے نہ صرف وہ اقدامات اٹھائے جن کے لیے مشعل راہ ہم نے اس کورٹ کے آرڈر کو رکھا کہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں، بلکہ ہم نے اس سے کہیں آگے جا کے احتیاط کی تدابیریں سوچنا شروع کر دی۔ میرا ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ جب پلاننگ کی سٹیج اسٹرانگ ہوتی ہے اور آپ کی پلاننگ درست سمت میں ہوتی ہے تو ایگزیکیوشن بہت آسان ہو جاتی ہے۔ بہت ساری غلطیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آپ پلاننگ نہیں کرتے اور چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں، تو آگے جا کے جب ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس طرح سے نہیں ہوگا، مگر جب پتہ چلتا ہے اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے اپنا بہت قیمتی وقت جو کہ 4 ہفتوں پہ محیط تھا، جس میں ہم نے پلاننگ پہ بہت ٹائم لگایا، اس اپیکس کمیٹی کی بہت ساری میٹنگیں کی، اور ہر ایک عمل کو ڈاکومنٹ کیا کہ بوقت ضرورت اگر کوئی انگلی ہم پہ اٹھتی ہے تو ہر ایک اسٹیپ کو ہم ایویڈنسز کے طور پہ کورٹ آف لا میں جسٹیفائی کر سکیں۔ جب ہمارا پلاننگ کا اسٹیج کمپلیٹ ہوا اور ہم نے کیومولیٹو وزڈم کو یوز کرتے ہوئے اپنی پلاننگ کو آگے بڑھایا، تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک پیپر ریویو کمیٹی بھی بنائی جائے۔
ہم نے ان کے نہ صرف کمیٹیاں بنائی بلکہ ان کے ٹی او آرز، ٹرمز آف ریفرنسز اور اس کے ساتھ ساتھ ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجرز بھی نہ صرف بنائے بلکہ ان کو اپروو کیا، رائٹنگ میں لائے، اور ان کی ذمہ داری بھی کنوینر کے طور پہ کسی شخص یا کمیٹی پہ رکھی۔ ساتھ ساتھ ہمیں پتا تھا کہ یہ پورے عمل میں کون کون سے اسٹیپس آگے آئیں گے، تو ہم نے آگے چل کے 2 گریوینسز کمیٹیز بھی بنائیں۔ ایک گریوینس کمیٹی جس کا کام تھا آنسر شیٹ جب ہم نے اپلوڈ کرنی تھی، جو کہ ہم کر بھی چکے ہیں، آنسر شیٹ پہ اگر کوئی گریوینس آئے تو وہ کمیٹی ان گریوینسز کو دیکھے اور پھر فائنل آخری فیصلہ کرے جو کہ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی پہ مشتمل ہو۔ دوسری گریوینس کمیٹی جو ہم نے بنائی، اس کا کام جب ہم پروویژنل رزلٹ اناؤنس کریں گے، اس کے بعد میں اپنے صوبے کے بچوں کو، اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں کو پھر سے ایک حق دوں گا کہ ہمارا جو پروویژنل رزلٹ ہے اس کو اپنے پاس موجود، جو آپ کے پاس فوٹو کاپی، کاربن کاپی آنسر شیٹ کی ہے، اس کے ساتھ ٹیلی کریں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر سکھر آئی بی اے یونیورسٹی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ کی 1 مارک اوپر ہے یا 1 مارک کم ہے، تو آپ ہمیں گیون ای میل ایڈریس، جو کہ ہم وقت آنے پہ پھر سے پریس ریلیز کی شکل میں بتائیں گے، اپنے ویب سائٹ پہ، اپنے آفیشیل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ رکھیں گے، اور گیون ٹائم تک آپ کی طرف سے آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی نظر ثانی۔ تو یہ 2 گریوینس کمیٹیز ہم نے بنا دی۔ دوسری بات یہ میں باور کروا دوں کہ ہمارا تمام پروسیسز فرام دی اسٹیپ نمبر 1 ٹل اسٹیپ نمبر لاسٹ، یہ تمام ان ہاؤس ہوئے ہیں۔ ہم نے کوئی بھی چیز آؤٹ سورس نہیں کی۔ جب میں کوئی بھی چیز کہہ رہا ہوں تو اس سے میرا مقصد کوسچن پیپر بنانے سے لے کر کوسچن پیپر کی پرنٹنگ، بائنڈنگ till the time the question papers are sealed، یہ تمام پروسیسز جس سے کوئی بھی چانس ہو کہ وہ پیپر لیک ہوگا، وہ ہم نے کوئی چیز آؤٹ سورس نہیں کی۔ ہاں ہم نے آؤٹ سورس کیا کرسیاں، شامیانے لگانا، وینیوز کے لیے، یا گاڑیاں 2-4 کرائے پہ لینا، یہ چیزیں جس کا کوئی بھی عمل دخل ہمارے کوسچن پیپر سے نہیں تھا، سوائے ان چیزوں کے باقی تمام چیزیں جس سے کوئی بھی غلط کام کا اندیشہ ہو، پیپر لیک ہونے کا، پیپر آؤٹ ہونے کا، یہ چیزیں ہم نے کوئی بھی آؤٹ سورس نہیں کی۔ اور الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ سیبا ٹیسٹنگ سروسز پچھلے 9 سال سے یہ فریضہ انجام دے رہا ہے۔ ہمارا الحمدللہ انفراسٹرکچر اس قابل تھا کہ یہ ہم چیزیں ان ہاؤس کر سکیں۔ انہوں نے اگر کوئی کان میں کوئی چھوٹی سی چیز، یا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ماسک کے اندر سرو کے کوئی اتنا سا چپ بھی ڈالا ہے تو وہ سگنل ڈیٹیکٹرز اس پہ بیپ کرتا تھا، اور ہم نے انٹری کے ٹائم پہ ہی یہ ساری چیزیں کی۔ احتیاط کا دوسرا تقاضا، پھر ایک مرتبہ ٹیسٹ کے دوران بھی سگنل ڈیٹیکٹرز چلوائے میں نے کہ کہیں پر یہ نہ ہو جائے۔ ہم نے اصل شاگردوں کو وہاں بٹھانا تھا۔ اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ہم نے، کیونکہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے یہ پابندی نہیں تھی کہ ہر بچے کی بائیو میٹرک لی جائے۔ یہ جو بچے جو کینڈیڈیٹ اپیئر ہوئے تھے ان میں سے بہتوں کی عمر 18 سے کم بھی تھی۔ اب 18 سے کم کی جو بچے تھے کینڈیڈیٹ، ان کی تو شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا۔ اب وہ بے فارم ضرور لے کر آئے، مگر بے فارم میں چہرہ کیسے ویریفائی کروں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اے لیول کے امتحانات میں یہ مینڈیٹری ہے کہ جوونائل کارڈ بنائے جائیں، اور وہاں پر بائیو میٹرک کے بغیر نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ آئی ایلس، ایس اے ٹی، سیٹ، ٹافل کے امتحانات میں بھی بغیر بائیو میٹرکس نہیں بیٹھنا جاتا۔ میری گزارش ہوگی پی ایم ڈی سی کو، ان کے حکام کو، کہ کائنڈلی کنسیڈر کیجئے یہ امپرسونیشن کے جو کیسز ہیں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اگلے سال سے آپ خود کیجئے، کسی اور سے کروائیے، جو بھی ہو، مگر یہ مینڈیٹری کیجئے کہ ہر شاگرد جو کینڈیڈیٹ اپیئر ہو رہا ہے اس کی بائیو میٹرک ہونی چاہیے، اور جوونائل کارڈ ہی ایک واضح حل ہے۔ مگر اس مرتبہ میں نے یہ انشور کیا کہ ہماری ایڈمٹ کارڈ کی سلپ ضرور لاؤ، مگر اس کے ساتھ میں یا پاسپورٹ لاؤ، یا جوونائل کارڈ لاؤ، یا اپنا ایف آر سی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جس میں تصاویر ہوتی ہیں نادرہ کا بنا ہوا، وہ لے کر آؤ، یا میٹرک اور انٹر کی وہ مارک شیٹ جس پہ تصویر ہو، اور ہم آپ کی فوٹوگرافک آئیڈینٹیفیکیشن کو بھی ویریفائی کریں۔ یہ تمام چیزیں میں نے وقت سے بہت پہلے پریس ریلیز کے تھرو بھی، ویب سائٹس، سوشل میڈیا کی اپنی آفیشیل ویب سائٹس،
ان سب کے تھرو بچوں کو، اور ایڈمٹ کارڈ میں انسٹرکشن کی شکل میں بھی لکھ کے بچوں کو لازم قرار دی کہ کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ لے آؤ. ہمارا پرپز آپ کو تنگ کرنا نہیں تھا، ہمارا پرپز یہ تھا کہ جو اصل حقدار بچہ ہے وہی ٹیسٹ میں بیٹھے. اس کے باوجود ٹیسٹ والے دن پہ بہت سارے بچے ہماری ہدایات پہ عمل نہ کرتے ہوئے وہ فوٹوگرافک ویریفیکیشن کا ڈاکومنٹ نہیں لے کر آئے. اور جب نہیں لے کر آئے تو کیونکہ انسٹرکشنز میں نے پاس کی تھیں، اپیکس کمیٹی نے ان کو اپروو کیا تھا، تو وہ سارا کچھ جو ہے ان کو الاؤ نہیں کر رہے تھے. حتیٰ کہ ہم نے آخری ٹائم پہ ان بچوں کے وسیع تر مفاد میں یہ بھی کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ نہیں لائے تو اپنے موبائل فون پہ منگوا لو واٹس ایپ پہ. کچھ بچوں نے امیڈیٹ منگوا لیا، جو کچھ بچے آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آئیں بائیں اور شائیں کرنے والے بچے کون تھے، بٹ مجھے یہ ضرور ہے کہ جو بچہ اندر جائے ہمیں تسلی ہو کہ وہ وہی بچہ ہے جس کا نام ایڈمٹ کارڈ سلپ پہ لکھا ہوا ہے اور جس کی تصویر اس نے رجسٹریشن کے ٹائم پہ دی ہوئی ہے. میں نے پہلی مرتبہ اس ٹیسٹ کو پاک، صاف، میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے اعلیٰ معیاروں پہ کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی اور دفعہ 144 کا نفاذ کروا دیا ٹیسٹ سینٹر اور اس کے اطراف میں. اور ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ سے اجازت لے کے SNGD ڈپارٹمنٹ کے تھرو نوٹیفیکیشن نکلوا دی، جو کہ مانیٹرنگ کمیٹیز کی نوٹیفیکیشن تھی. اور اس نوٹیفیکیشن نے جو SNGD گورنمنٹ آف سندھ کے ڈپارٹمنٹ نے نکالی، انہوں نے پابند کر دیا کمشنرز کو، DHOs کو اور ایک سینئر آفیسرز کو، وہ 3-4 لوگوں پہ مشتمل مبنی ٹیم، کہ وہ وہاں پر موجود رہیں. اور وہ موجود رہے. ڈپٹی کمشنرز اور فوکل پرسن سب وہاں پر موجود تھے. DHOs خود بیٹھے ہوئے تھے پورا ٹائم. اور اس سے ہماری ٹیسٹ کی شفافیت پہ، ہماری نیتوں کی شفافیت پہ کوئی انگلی نہ اٹھے. اور الحمدللہ اللہ کی ذات، پروردگار کی ذات بہت بڑی ہے. ہم نے ثابت کیا کہ اگر ہمارے دلوں میں کوئی بھی میل ہوتا تو اس حد تک ہم نہیں جاتے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک معمہ بنا ہوا تھا کہ ٹیسٹ سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے پیپر لیک ہو جاتا ہے، میں نے PMDC کو لیٹر لکھا وقت سے بہت پہلے اور ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لکھیں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ مانیٹرنگ کریں ہمارے ویب سائٹس کی. ہم جو کام کرنے والے ہیں، ہماری وہ ویب سائٹس ہیں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کی، کہ اگر اس طرح کی کوئی غلط حرکت ہو رہی ہو تو دین اینڈ دیئر وہ اس کا مداوع کریں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے میری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے آخری دن پہ، جو میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے حملے ہوئے، اور وہ حملے کوئی جسمانی حملے نہیں تھے، وہ ہماری مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹوں پہ کاغذ کے ٹکڑوں کو اپلوڈ کر کے ہماری عزتوں پہ، سکھر IBA یونیورسٹی اور سیبا ٹیسٹنگ سروسز کی شان، مان، میرٹ، ٹرانسپیرنسی کے اعلیٰ معیار پہ حملہ تھا. میں نے عرض کیا میں اور بشمول میری پوری STS کی ٹیم اور سکھر IBA یونیورسٹی، جس میں اپیکس کمیٹی کے تمام ممبران، ہم جاگ رہے تھے. ہماری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. جیسے ہی کوئی ایک حملہ ہوتا تھا، دھڑام سے ہم 5-10 منٹ میں اس کو ویریفائی کراتے تھے اور 15ویں منٹ پہ اپنے ویب سائٹ پہ فیکٹ کا ٹیگ لگا کے ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے تھے. اور ایسے حملے شام 7 بجے جب پہلا حملہ ہوا تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ویڈیو کا ریکارڈ میسج کر دوں، اور وہ میں نے تقریباً 9:15 کے قریب میں نے وہ ریکارڈ کروایا تھا. یہ ساری چیزیں جو میں کلیم کر رہا ہوں، یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہیں. ویب سائٹس پہ آپ بھی موجود ہیں، سکھر IBA یونیورسٹی، سیبا ٹیسٹنگ سروسز پہ یہ ساری چیزیں اس ٹائم فریم کے ساتھ اپلوڈ ہوئی پڑی ہیں. اور فوری طور پہ ہم نے اپنے بچوں کے مسیح تر مفاد میں ان کو اسی وقت ہم نے بتا دیا کہ یہ کنکلوڈ کر دیا ہے. اس کے بعد آگے بات آتی ہے آنسر کی. جس وقت ٹیسٹ چل رہا تھا، ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے نہیں اور ختم ہونے سے پہلے، ٹیسٹ کے دوران بیچ میں نے ایک پریس ریلیز اپلوڈ کروا دیا، جس میں نے کہا کہ جی یہ ہے ہمارا پریس ریلیز، جس میں ہم رات 10 بجے تک یہ آنسر کیز اپلوڈ کریں گے. پیپر تو ایک ہی تھا، ایم سی کیوز جو تھے وہ 200 ہی تھے، مگر ہم نے ان کی سیکوینسز چینج کر کے 3 ورژن بنا لیے تھے، کہ ہر رو کو الگ ورژن دیا تھا کہ اگر یہ رو ہے تو اس کو ورژن A دیا جائے، اس کے برابر والی رو کو ورژن B، اور اس کے برابر والی رو کو ورژن C.
کہ اگر میں دائیں طرف دیکھ کے کاپی کرنا چاہوں یا بائیں طرف دیکھ کے کاپی کرنا چاہوں تو اس کا وہ سیریل نمبر ہی ڈیفرنٹ ہو، سوالات تینوں میں وہی موجود تھے۔ تو یہ 3 طرح کی آنسر کیز ہم نے یہ انفارمیشن دے دی کہ، اور میں نے اناؤنسمنٹ بھی کروائی جب ٹیسٹ ختم ہونے کے قریب تھا کہ تمام بچوں کو کہ آج ہی کے دن رات 10 بجے تک ہم انشاءاللہ تعالی یہ آنسر کیز اپلوڈ کر دیں گے۔ کسی نے کہا پچھلے سال اور پچھلے سالوں میں کہ جی آنسر کی لیک ہو گئی، اس سال بھی کچھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں میں یہ لکھا آیا کہ جی سکھر آئی بھی ہے کیا پیپر آؤٹ ہو گیا۔ وہ تو میں نے فیک تو اناؤنس کر دیا، بعد میں وہ تصدیق بھی ہوئی کہ وہ سارے فیک پیپر تھے، مگر ساتھ میں کہیں پر یہ بھی آیا کہ جی آنسر کی خرید لی میں اپنے دفتر میں اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھا مسکراتا رہا کیونکہ ہم نے تو آنسر کی بنوائی ہی نہیں تھی۔ سنبھل جاؤ، ایسے حربے سکھر آئی بی اے کو بہت آتے ہیں، آپ ہو رائی کا پہاڑ اور ہم ہیں حق والے، حق پہ۔ اگر آپ نے آئندہ سالوں میں بیٹا جرت کی تو ایسے بہت حربے ابھی ہمارے جیبوں میں چھپے ہوئے پڑے ہیں، آپ ہمیں پہنچ نہیں پاؤ گے۔ ہم اکیڈمیشن ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، اور جس مدرسے سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے ہیڈ ماسٹر ہم ہیں۔ باز آ جاؤ، جو اسکولوں سے آپ پڑھے ہیں، جن اسکولوں سے آئی ٹیک مائی ورڈز بیک، میرا مطلب یہ تھا کہ جن اسکولوں سے آپ پڑھے ہیں، جن یونیورسٹیوں سے آپ پڑھے ہیں، اس کے ہیڈ ماسٹر ہم ہی ہیں بیٹا۔ آپ کتنا بھی طاقتور ہو جاؤ، باپ کے باپ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس مرتبہ یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم آنسر کی بنوائیں گے ہی نہیں۔ ہم نے وہ آنسر کی ٹیسٹ 3:30 بجے ختم ہوا، 4 بجے اس کمرے میں بنوانا شروع کی، اس لیے ٹائم لگا۔ 3 آنسر کیز، وہ سارے جو کہ 17 سینئر اکیڈمیشنز پہ مشتمل کمیٹی تھی، وہ اس کمرے میں بیٹھے رہے اور 4 بجے یہ عمل آنسر کی بنانے کا ہم نے شروع کیا، جو کہ رات کو 11 بجے تک چلا۔ کیوں کہ ہم نے نہ صرف آنسر کی بنائی، پھر ورژنز وائز اس کو سیگریگیٹ کیا اور اس کو سپریٹ کرنے کے بعد اس کو 3 مرتبہ چیک کیا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور 11 بجے جب ہمیں یہ پکا یقین ہوا کہ اس میں غلطی کی گنجائش نشتا، تو پھر ہم نے کہا کہ اب کرو اس کو اپلوڈ۔ 11:15 بجے ہم نے وہ اپلوڈ کی۔ جیسے ہی ہم نے وہ کی، اپلوڈ کی، تو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں سے کمنٹس آنا شروع ہو گئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ حقیقی بچے ہی تھے جو کمنٹ کر رہے تھے یا کچھ اور، جو بھی تھا، مگر میں ہمیشہ چیزوں کو پازیٹیو لیتا ہوں کیونکہ میں خود بچوں کا باپ ہوں کہ کسی ایک بچے کی بھی اگر جینین کمپلین ہوئی ہزاروں میں سے تو یہ گناہ ہم اپنے سر نہیں لیں گے۔ میں نے کہا اگر ایک بچے نے کسی ایک سیریل نمبر کو یاد کر لیا ہو کہ 56 نمبر کا یہ کوسچن تھا اور 56 نمبر پہ اس کو کنفرم ہو کہ نہیں، تو بھی یہ گناہ نہیں لوں گا۔ میں نے امیڈیٹلی پریس ریلیز جاری کروایا، بچوں کو 2 دن دیے، جو کہ آج شام 5 بجے تک ای میل ایڈریس دیا کہ بیٹا بیٹیوں اگر کسی کے پاس کوئی ایسی گریوینس ہے تو ہمیں اس ای میل پہ آج 10 تاریخ تک شام 5 بجے تک ای میل کر دو۔ اس میں ہم نے کہا کہ آپ کے پیپر کا ورژن کیا تھا، اے تھا، بی تھا، سی تھا، اور ساتھ میں ہم نے کچھ اور ان سے انفارمیشن لی کہ آپ نے کیا اٹیمپٹ صحیح کیا تھا، آپ نے بی لکھا، سی لکھا، اور آپ کیا ہمیں سجیسٹ کرتے ہو کہ صحیح آپ کے حساب سے کون سا ہے۔ اور کل صبح ہماری گریوینس کمیٹی بیٹھے گی، صبح 10 بجے ہم نے ان کو کال کیا ہوا ہے، ای میل چلی گئی ہے، وہی نوٹیفائڈ گریوینس کمیٹی جو آنسر کی کے لیے ہم نے بنائی تھی، اور وہ بیٹھ کے ایک ایک بچے کی جس کی ای میل ایڈریس گیون ای میل پہ آئی ہے اور شام 5 بجے تک آئی ہے، اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ وہ گریوینس کمیٹی بیٹھے گی، ان سینئر پروفیسرز کو جنہوں نے یہ بنایا تھا، ایک مرتبہ پھر ہم فلیکسیبل ہیں۔ حق اور سچ کو، صحیح کو تلاش کرنے میں ہم شرم نہیں کرتے، کیوں کہ تحقیق کرنا تو ہمارا مذہب بھی بولتا ہے، اور تحقیق کر کے جو درست ہوگا وہی ہم کل رات کو انشاءاللہ تعالی اپلوڈ کریں گے اپنے کمنٹس کے ساتھ۔ اب تک کا اگر آپ کے ذہنوں میں سوال ہو کہ کل اور آج بھی وہ، میں نے ان کو کہا کہ بچے ہیں، بچے ہو سکتا ہے کہ سب سوالوں پہ تنقید نہ کریں، مگر میں نے تو ایک ہاتھ اور آگے اپنے پروفیسرز کو کہا کہ آپ ان 200 کے 200 کو پھر سے پورا کھنگالو، کل کا پورا دن، آج کا پورا دن، 3 بجے دوپہر تک کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ 3 بجے دوپہر تک مجھے کہا کہ اونلی
1% in one subject biology. صرف یہ 200 MCQs کا 1% اپروکسیمیٹلی کا مطلب اگر 1% ایگزیکٹ نکالو تو 2 سوال ہوتے ہیں نا. صرف ایک سبجیکٹ میں بایولوجی میں ہم نے پچھلے 2 دن لگائے ہیں پورے, اس میں ہماری کریکشن نکلی ہے. سوائے ان 1% کے اپروکسیمیٹ, وہ پتہ نہیں 2 ہیں کہ 1 ہے کہ 3 ہیں, مگر وہ 1% اپروکسیمیٹلی کے علاوہ سب صحیح ہیں. یہ آج کل کا پورا دن لگایا ہے 15 ایکسپرٹس, اور اب کل بیٹھے گی وہ 4 ممبران کی گریونس کمیٹی. یہ جو اتنا کل سے ایک ہوا بنایا ہوا ہے, وہ بھائی آپ دیکھ تو لیں کہ آپ کے پاس تو کویسچن پیپر ہے نہیں. اب میں بتاؤں کہ یہ ہوا کیوں, اور اس کا فائدہ کچھ لوگوں نے, سو کالڈ لوگوں نے اٹھایا کیوں. یہ ایک بچہ لاڑکانہ سینٹر والا کراؤڈ اور مجموعے کی شکل میں, جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بچے بیٹھے ہیں, وہ کنی کترا کے کویسچن پیپر, آنسر شیٹ دے کر گیا ہے, کویسچن پیپر لے کے بھاگ گیا. ہم بھی انسان ہیں. اس وقت آپ سوچیں کہ کتنا کراؤڈ ہوتا ہے, اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے, ہماری آنکھیں الرٹ ہوتی ہیں, ہم کویسچن پیپر پکڑتے ہیں, ہم آنسر شیٹ پکڑتے ہیں. اس دوران وہ بچہ نکل کے بھاگ گیا. مگر ہمارے انسٹرکشنز میں یہ لکھا ہوا ہے, بیٹا آپ بھول گئے ہو, میں تم تک پہنچ گیا ہوں, تمہیں یہ تو تم نے کویسچن پیپر تو لے لیا, مگر تم یہ بھول گئے کہ ہر کویسچن پیپر پہ ہم نے سیریل نمبر یا سیٹ نمبر, ہاں سیریل نمبر لکھا ہوا ہے. وہ جو ایک سیریل نمبر سیکوینس سے مس تھا, میں تم تک پہنچ گیا, اور میں نے FIA کو اسی لمحے وہاں پر جو ہمارے سکھر میں سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عباسی صاحب, ان کو واٹس ایپ پہ کال بھی کی, ان کو وہ بھیج بھی چکا ہوں, اور میں نے بہت کوشش کی بیٹا کہ آپ کو بچا لوں. مگر کیونکہ آپ ہم سے بھی زیادہ ذہین بننا چاہتے ہو, باپ کے بھی باپ بننا چاہتے ہو جو ہو نہیں سکتا, تو بیٹا آپ نے ہماری فونیں پہلے تو کاٹیں, اس کے بعد فون بند کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ فوٹو نکال کے اپلوڈ کر دیا. وہ جو کاغذ جو ہمارا کویسچن پیپر آپ لے گئے تھے, وہ ورژن A تھا, وہ ورژن A تھا. میرے سندھ کے معصوم بچے اب دیکھیں نا, 17 سال 18 سال 19 سال, ان بچوں نے وہ ایک جگہ سے شیئرنگ ہوتے ہوتے 100 جگہوں پہ گیا, اور معصوم بچے 17 18 19 20 والے, انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کویسچن پیپر آ گیا, انہوں نے اپنے سوالات کو اسی ورژن A کے ساتھ ٹیلی کرنا شروع کر دیا. یہ آج 3 بجے میرے ایکسپرٹس نے آ کے مجھے بتایا, سینئر موسٹ پروفیسرز کا حوالہ دے رہا ہوں, کہ سر ہم نے چیک کیا ہے, وہ بچے نے جو ای میل لکھی ہے وہ ورژن A سے ٹیلی ہوئی ہے, اس کا ہے ورژن B, اور جب ہم نے ورژن B کی جو اپلوڈ کی ہے کی اس کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں تو وہ تو صحیح ہے, وہ بچہ اپنی جگہ صحیح ہے, مگر اس نے جلدی سے A کا جو ورژن کا کویسچن پیپر ہے اس کو اپنے ساتھ ٹیلی کیا ہے. تو بچہ یہ آپ لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ میجرلی اس وجہ سے ہے کہ آپ کا ورژن دوسرا ہے آنسر کی کا جو کاربن کاپی ہے, اور آپ نے A ورژن سے ٹیلی کیا ہے, سوائے ان 2 کویسچنز کے بایولوجی کے جو میرے پروفیسرز نے مجھے بتایا ہے. مگر ابھی بھی بیٹا میری کہی ہوئی بات ابھی حرف آخر اس لیے نہیں ہے کہ کل کا دن بھی میری ٹیم پوری لگائے گی اکیڈمیشن کی, اور یہ میرا وعدہ ہے آپ بچوں سے کہ میں آپ سے اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یقین جانو یہ ٹیسٹ سکسیسفل ہو گیا, سمجھ لو کہ میری زندگی میں آنے کا مقصد حل ہو گیا. اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ انسان کو پیدا ہی انسان کی خدمت کے لیے کیا گیا تھا. یہ ایک اچھا کام اگر سکھر IBA یونیورسٹی میں میری پوری ٹیم اور میرے ہاتھ سے اگر ہم سے ہو گیا تو سمجھ لو ہم لوگوں نے اپنی آخرت کما لی. ایٹ لیسٹ میں اپنی قسم اٹھاتا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے اب مرنے سے بھی ختم, اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ موت آ جائے, جو آج کل کے حالات ہوتے جا رہے ہیں. مجھ سے یہ سوال کہ سر رزلٹ کب دیں گے, کہ 18 دسمبر میں نے عرض کیا کہ کورٹ نے مجھے ٹائم دیا ہے. یہ 2 دن ان بچوں کو مس لیڈ یا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے میرے ضائع ہو گئے, کل اور آج کا. مگر اس کے باوجود ہم نے اپنا ٹائم بڑھا دیا. میں نے آج ہی صبح 10 بجے میٹنگ کی تھی, ہم نے کہا کہ ہم اب 12 بجے نہیں, ہم رات 3 بجے تک کام کریں گے. ہم نے اپنا ٹائم بڑھا دیا, مگر ہمیں جو ٹائم گیون ہے, جو ڈیڈ لائن گیون ہے, ہمیں ڈیڈ لائن میٹس کرنا بھی آتی ہیں. ہم نے 11 دسمبر کل رات تک انشاءاللہ تعالی میں آنسر کی کا فائنل کلیریفیکیشن اور جو بھی اپڈیٹڈ ورژنز ہوئے کیز کے وہ اپلوڈ کرا دوں گا, اور جو اپلوڈ کراؤں گا اس کو کورٹ آف لا میں فیس بھی کروں گا. اس کے بعد وہ چینج نہیں ہوں گی. میں نے بہت اس پہ احتیاط سے کام کروایا.
11 تاریخ کے بعد 14 تاریخ کو انشاءاللہ 14 تاریخ ختم ہونے سے پہلے یعنی رات 12 سے پہلے ہم پروویژنل رزلٹ اناؤنس کریں گے. تمام بچوں کا پروویژنل رزلٹ 14 تاریخ کا مطلب رات 12 بجے تک ہوتا ہے. اور 14 تاریخ کو جیسے ہی پروویژنل رزلٹ اناؤنس کریں گے, اگین آئی ایم گوئنگ ٹو give 3 days to my sons and daughters who have participated in this test کہ پھر سے وہ ایک مرتبہ اگر وہ اپنا ٹیلی کر رہے ہیں کاربن کاپی سے کوئی ایک مارک اوپر نیچے تو ہمیں وہ گریونس ای میل ایڈریس بھی بھیجوں گا. اس ای میل ایڈریس پہ بہتوں نے مجھے میرے ذاتی واٹس ایپ پہ بھیجیں, بیٹا اس طرح نہیں, جو گیون ای میل ہے اسی ای میل پہ آپ بھیجئے. ہم 3 دن آپ کو دیں گے اس پروویژنل رزلٹ کے بعد بھی, اور پھر ہم ٹیلی کریں گے. ٹیلی کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس 17 تاریخ تک 14 کو اناؤنس کریں گے. 17 تاریخ تک شام 5 بجے تک کا وقت آپ کو میں نے اس میں دینا ہے. شام 5 بجے تک 17 تاریخ تک جو ای میلیں آئیں گی پروویژنل رزلٹ پہ گریونس, پھر اس کو ہم ایڈریس کریں گے اسی دن. اور 18 تاریخ ختم ہونے سے پہلے ہم فائنل رزلٹ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی. 38,684 کینڈیڈیٹ تھے تمام سینٹرز میں سے, جس میں پریزنٹ ہوئے 32,288 32,288 یہ پریزنٹ ہوئے, اور ایبسنٹ جو ہوئے ٹوٹل وہ 6,396 6,396 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایبسنٹ ہوئے تمام سینٹرز میں. اور اوورال جو پرسنٹیج بنی پریزنٹ کینڈیڈیٹس کی وہ 83.47 83.47% کینڈیڈیٹس اپیئر ہوئے تمام مراکز میں. یہ سینٹر وائز میں آپ کے ساتھ فوٹو کاپی شیئر کر لوں گا, اور یہ پھر آپ کو مدد دے گی فردر. ایک آخری چیز کہ 4 کیسز ہمارے وہ نکلے 2 مراکز سے, سینٹر کے مراکز سے, جہاں پر امپرسونیشن کے کیسز آئے. امپرسونیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اصل کینڈیڈیٹ ہے اس کی جگہ پر کوئی تیسرا بندہ آ کے پیپر دے. 2 بچے اس طرح کے نکلے جو کہ NED یونیورسٹی میں جو ہم نے ٹیسٹ سینٹر بنایا تھا کراچی میں وہاں پر, اور 2 بچے جو نکلے وہ نکلے مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جامشورو کے سینٹر پر. جو کراچی میں ہمارے بچے 2 امپرسونیشن کے نکلے ہیں تو وہ بھی میرے سندھ کے بیٹے, میرے بیٹے, مگر ان بچوں نے بہت غلط کام کیا ہے. آپ یقین جانیں, کیونکہ میرے ساتھ میرے تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم سب نے وہاں پر بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کے غلط کاموں کی روک تھام کے لیے ہم جب تک ڈیٹرنس نہیں کریٹ کریں گے یہ ہوتا رہے گا. ہمیں 1 یا 2 مرتبہ اس طرح کے کڑوے ڈیسیشن لینے پڑیں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اور STS کی ہر ٹیسٹ میں اب اگر کسی نے امپرسونیشن کی تو ہم FIR پہ جائیں گے. تو میرا گزارش ہے ان تمام فیوچر ٹیسٹ میں اپیئر ہونے والے بھی کینڈیڈیٹس کے لیے کہ خدا کے واسطے غلطیاں آپ کرتے ہو, پریشان پھر آپ کے ماں باپ ہو جائیں گے. نہ کرو ایسا کام. آپ کو نہیں پتہ, یہ پتہ تب چلے گا بیٹا جب آپ خود ماں باپ بنو گے, کہ پھر وہ بوڑھے ماں باپ کو جب پتہ چلے گا کہ میرے بچے پہ FIR کٹ گئی, جیل چلا گیا, تو ان بیچاروں کا کیا قصور. اس طرح کے کام نہیں کرنا. STS اب اسی رستے پہ اس نے سفر شروع کر دیا. تو ان 2 بچوں پہ ہم نے کراچی میں مبینہ تھانے پہ FIR اسی دن کٹوا لی تھی, کیونکہ وہ ٹیسٹ سینٹر وہیں پر تھا. وہ دونوں بچوں کو ہم, کیونکہ وہ پولیس وہ ہے, آپ کو کاپی مل جائے گا, آپ کو آ چکی ہے کاپی تو بھائی, پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ کھانے وانے, ہم نے اس کو سیکرٹ میں نے سنبھال کے رکھا تھا, میں نے دیکھا, میں نے کہا کہاں تک چکا ہوں. بٹ اینی ویز یہ FIR جو ہے 2 بچوں کی اسی دن نکلی, مگر کیونکہ مہران یونیورسٹی میں وہ بچے جو ہے کراؤڈ اور رش کا سہارا لیتے ہوئے اس کے اندر مکس ہو گئے 2 بچے. اب ہزاروں کے تعداد میں وہ شکل اب نے نہیں پہچانی, تو وہ 2 بچے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے. مگر اچھا یہ ہوا کہ ہم نے ان بچوں کی ایک بچے کی تو میرے پاس آ چکی ہے, 1 سیکنڈ, دونوں کی آ چکی ہے سر. یہ ایک بچوں کا جو ہے جامشورے میں بھاگ گیا ہے, اس کی یہ ویڈیو اس کے کنفیشن کی میرے پاس ہے. اور کیونکہ وہ جامشورو میں مجھے رپورٹ ہوئی تو
جب وہ رپورٹ ہوئی مجھے جامشورو کے سینٹر انچارج سے، تو وہ جو آنسر کی کہ وہ جو صندوقچے تھے وہ ہمیں یہاں پہنچانے تھے، وہ تو ایک تو بھاگ گیا بچہ، ان سے کاپیاں ہم نے لے لی، کویسچن پیپر ہم نے لے لیے، مگر ہم نے مناسب سمجھا کہ جو باقی تمام چیزیں پہلے ان کو سیکیور کیا جائے۔ تو ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد وہ یہاں آئے اور وہ یہاں لے کر 9 تاریخ کو یہاں پہنچ گئے۔ کل جب وہ صندوقچے پہنچ گئے تو اس کے بعد وہ سارا ریکارڈ جو دوسرا تھا وہ لے کر آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں، میں نے آج صبح ہی ایس ایس پی جامشورو سے بات کی اور وہ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے میرا وہ مہران یونیورسٹی جامشورو کا جو سینٹر انچارج ہیں پروفیسر صاحب، وہ اپنے 2 وٹنس جو کہ اسی سینٹر کے سپروائزرز ہیں، وہ جامشورو پولیس اسٹیشن گئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوں گے اس وقت، وہ ایف آئی آر کٹ رہی ہوگی۔ جو ایکچوئل کینڈیڈیٹ ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، ان کی سلپیں، شناختی کارڈ، ہم نے وہ سارا ڈیٹا شیئر کیا ہوا ہے پولیس کے ساتھ بھی، اور وہ ایف آئی آر میرا خیال ہے آج رات میں لانچ ہو جائے گی۔ جو ایکچوئل بچے ہیں ان کے نام اور ان کی جگہ پر جو اپیئر ہوئے ہیں ان کی، جن کی ہمارے پاس اس طرح کی شکلیں ہیں، وہ ہم دے دیں گے پولیس کو، ادروائز نامعلوم وہ فردر پھر پولیس کا کام ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوگا۔ مگر یہ 4 کیسز ایسے ڈیٹیکٹ ہوئے جو کہ امپرسونیشن کے اندر تھے۔ جی، آپ نے بھی بہت ساری چیزیں اشاروں میں کہی ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں جو آئی بی اے کو جو ہے وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں، جو سازشی عناصر ہیں، اس کے حوالے سے کوئی نشاندہی کر دیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیے جی، میں نے تو کوئی اشارے کنائے میں تو بات چیت پریس کانفرنس میں تو نہیں کی جاتی، مجھے تو نہیں آتی، مجھے تو جو آتا ہے وہ سیدھا بولتا ہوں، جو سوچتا ہوں وہ بول دیتا ہوں۔ آپ نے میرے ٹیلی ویژن کے پروگرام بھی دیتے تھے، مجھے جس کو للکارنا ہوتا ہے تو سامنے للکارتا ہوں۔ دکھ یہ ہوتا ہے کہ اگر جھگڑا کرنا ہو تو سامنے سے وار کرو نا، پیچھے سے تو یزید کرتا ہے، ہم تو حسینیت والے ہیں۔ پوری ٹیم کو ایک اچھا کام آپ نے کیا ہے، اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ ایک مہم شروع ہو گئی ہے، آپ کا موازنہ کیا جا رہا ہے سندھ پبلک سروس کمیشن سے، اور ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں عدالتی ایسے فیصلے مزید آ سکتے ہیں کہ 17واں اور 18واں جو گریڈ کے اسامیاں ان کے لیے آپ ہی سے رجوع کیا جائے، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں مستقبل میں؟ یاسر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، یاسر صاحب میری بات سنیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر محکمے کو بہتر بننا پڑے گا، ایسا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ پورے سندھ کا ہر کام سکھر آئی بی اے کر سکے۔ یہ ایک یونیورسٹی ہے، میں اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں، ہماری جتنی ذمہ داری ہم اٹھا سکیں گے کیوں نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ملک، یہ صوبہ، یہ سب کچھ، یہ بچے، یہ عوام ہمارے ہیں، مگر ایسا بھی تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 240 گھنٹے ایک دن میں کر نہیں سکے گا کوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میری خواہش ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے، آپ جیسے بہترین صحافی جو کہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، ان کا پریشر ہی اتنا ہوتا ہے کہ اب ہمیں تمام محکموں کو سدھرنا پڑے گا، اور ماضی سے اگر کمپیئر کرو تو بہتری آ رہی ہے۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم ٹیکنالوجی کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ سکھر آئی بی اے یونیورسٹی نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ آپ کو تو ابھی پتہ ہے کہ ہم نے اس سال ورلڈ رینکنگ میں پاکستان 1947 میں بنا ہے، 1947 سے لے کر آج تک 2024 تک 601 سے لے کر 800 کی ٹائمز ہائر ایجوکیشن ورلڈ رینکنگ میں سکھر آئی بی آ گیا۔ کیا کیا؟ صرف میں پچھلے سال آیا، 50 میٹنگیں کی ہوں گی، جہاں جہاں پوائنٹیں کمی ہیں ان چیزوں پہ محنت کی اور محنت رنگ لے آئی۔ پاکستان بننے سے آج تک سندھ کی کوئی یونیورسٹی اس رینک کو، ٹاپ ناچ کو اٹینڈ نہیں کر سکی، بشمول بڑے بڑے شہر جو سندھ کے ہیں وہاں کی بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سب سے پہلے اپنا گریبان جھانکیں، محنت کریں لگن سے، اور عوام کو اپنا سمجھیں، اس صوبے کو اپنا سمجھیں، اپنی عزت سمجھیں۔ میں اپنے گھر کی حفاظت تو کرتا ہوں، میں اپنے بیٹے بیٹی کی حفاظت کرتا ہوں، تو یہ پورا عوام سندھ کا جس کرسیوں پہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات نے ہم لوگوں کو یہاں پہنچایا ہوا ہے، اگر ایسے نہیں سوچیں گے تو میرا خیال ہے بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں نا، اس سے جا کر کوئی بزنس کر لیں۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں میرے بھائی کہ خدا جانتا ہے، میں اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے پورے عوام سے کہ میں ایک عام انسان ہوں، مجھے عام انسان رہنے دو۔ میں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، خدا کی قسم، میں نے صرف اور صرف اپنی جو میری نوکری ہے وہ نبھائی ہے۔ مجھے رات کو جا کے پان والے کے دکان سے
یہ جو قاسم پارک ہے وہاں سے پان کھانے کی عادت ہے، رات کو 10 11 12 1 بجے. پھر وہاں جاتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے 12 13 سال کے بچے ہوتے ہیں جو فقیر ہیں، پھر ان کے ساتھ گپ شپ کرتا رہتا ہوں، کدھر کے ہو، کیا کرتے ہو. مجھے یہ اتنا گناہ گار نہ بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں کوئی توپ چیز نہیں ہوں، میں نے کوئی جنگ نہیں جیتی بھائی، سمپل اپنا کام کیا ہے جو کہ مجھے دیا گیا تھا، میں نے کر دیا اپنی ٹیم کے ساتھ، دیانتداری سے کر دیا، کوئی بڑی چیز نہیں کی. اب اس کے پیچھے آپ کو جو پتہ ہے کہ کون سے اربوں روپے کروڑوں روپے، ہم تو تنخواہ پہ چلنے والے لوگ ہیں. جب آخری مہینے کے 2-3 دن میں NED میں جاب کرتا تھا، تنخواہ وہاں پر، یہاں پر تو اللہ کا شکر ہے ڈبل ہے نا، میں وائس چانسلر ہوں ابھی، تو وہ جو پیسے تھے وہاں پر بھی تھوڑے بہت بچ جاتے تھے 10-20%، تو یہاں پر تو آدھی بچ رہی ہے. وہاں پر بھی کم ہو جاتے تھے تو بیوی کو کہتا تھا کہ یار جو دال یہ پڑا ہے مکس کر کے 1-2 دن گزار لو، پرسوں تنخواہ آ جائے گی. میں نے کوئی عام کام، میں بالکل سادہ بندہ ہوں، اتنا پتہ نہیں تاج لگا رہے ہو، میں اس کے لائق نہیں ہوں. بس میری گزارش یہ ہے کہ بیٹا آپ لوگ اپنا دیانتداری سے، اور والدین بھی، اس طرح کے لوگوں کو پیسہ کیوں دے رہے ہو؟ کہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں تلقین کرتے کہ بیٹا پڑھ لو، کوئی ٹیوشن لگوا دو، خود آتا ہے تو خود بیٹھ کے اس کو پڑھا دو، وہ بچہ کامیاب ہو جائے گا. میں نے پہلی 2ری 3ری جماعت پرانا سکھر کے اسکول میں چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا تھا، 4تھی 5ویں معصوم شاہ کے مینارے کے سامنے اسکول میں پڑھا تھا، 6ٹھی 7ویں سرکاری اسکولوں میں 10-10 روپیہ دے کے پڑھا تھا. کرے نا کوئی میری کمپٹیشن سے، محنت اور لگن آپ کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جائے گی. بیٹا اس طرح کے اوچھے حرکتیں بچہ آپ بھی نہ کرو، آپ کے والدین بھی نہ کیجیے. اچھا سر، ہرکیولن ٹاسک تھا جو آپ نے اچیو کیا ہے، اور یہ ٹاسک تب زیادہ خراب ہو گیا یا پیچیدہ ہو گیا جب آپ کی بورڈ کے ایک سیکرٹری نے، STS کے سیکرٹری نے اپنے عہدے سے ریزائن دیا، اور ریزائن دینے کی وجوہات کوئی ڈسپیوٹ تھا، کوئی جھگڑا تھا جو کہ سامنے آئی، اور اس کو پھر وہ میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے اس کو وٹنس کیا. اچھا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ انکوائری کہاں پہنچی، وجہ کیا تھی، اور اس کے بعد اب کیا پوزیشن ہے؟ سب سے پہلے تو وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کو میں نے اسی لمحے کیٹاگریکلی ڈینائی کیا تھا. میں عرض کرتا چلوں کہ وہ جس طرح سے اٹ واز این آرڈینری منتھلی میٹنگ، آئی ریپیٹ، اٹ واز این آرڈینریلی منتھلی میٹنگ، اٹ واز ناٹ دا میٹنگ آف MD کیٹ، نمبر 1. نمبر 2، اب اس کے اندر میں گھسوں گا تو بہت ساری باتیں نکلیں گی. میں صرف اتنا بتا دوں کہ وہ بھی ایک حربہ تھا، ایک اٹیمپٹ تھا. جیسے میں نے بتایا کہ آخری رات پہ اٹیمپٹ ہوئے جو آخری 6:30، وہ بھی ایک اٹیمپٹ تھا. اور جہاں تک میں نے اس کو تھارو اپنے لیول پہ انویسٹیگیٹ کیا ہے، پیسوں کی آفر بھی کی گئی تھی، اور انہیں کہا گیا تھا، نہیں اس ایک بچے کو نہیں، جس نے میرے مصیبت یہ ہے کہ جب آپ صحیح کام کرنے جاتے ہو نا، صراط مستقیم پہ چلنا سالہ بہت مشکل ہوتا ہے. اگر میں سکھر IBA یونیورسٹی میں آ کے لینا دینا شروع کر دیتا تو کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ کام مجھے میری ماں نے، جو کہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، پیدائش والے دن سے آج تک نہیں سکھایا. اور جس دن میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 2017 میں، ایک دن پہلے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے پیٹ میں ماچیز کی ڈبیا کی ایک تیلی بھی حرام کی نہیں ڈالی اپنی زندگی میں. تو بھائی اب تم لوگ پھنس گئے ہو، اب صراط مستقیم پہ چلوں گا اور جب کسی کے دم پہ پاؤں دوں گا تو چیخ تو نکلے گی. اب یہ ہے ساری کہانی. بٹ یہ میں بتا دوں، میں یہ وائس چانسلرشپ چھوڑ دوں گا، کسی کے پریشر میں نہیں آؤں گا. جو مرضی آئے آزمانا چاہو، جو مرضی آزمانا چاہو، مجھے جتنا گندا کرنا چاہو، جو حق ہے وہی سچ ہے، وہ ثابت ہوتا ہے. اس کو ظاہر ہونے میں شاید تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے، مگر اللہ کی ذات بھی مدد سچ اور حق کی کرتی ہے. یہ میں بتا دوں. تم اگر یہ ان کو کہو گے میرے بچوں کو کہ یہ پیسے تمہیں دوں گا اور تم یہ MD کیٹ کی ٹیسٹ اس کی خراب کروا دو، او بھائی آپ کے چاہنے سے میں واپس جدھر سے آیا ہے اس کو وہیں بھیج دو. کیونکہ میرے بچے کراچی میں رہتے ہیں نا، تو ان کا اشارہ شہتا ہے کہ اس کو کرسی خالی کرو. یہ نظریں اس کرسی کے لیے ہیں اور کچھ نہیں ہے. مگر مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جیسی کرنی ویسی بڑھنی، جس کے لیے کھڈا کھودو گے گرو گے اس کھڈے میں خود ہی. یہ میں نے محاورے نہیں بنائے، یہ بہت پرانے محاورے. آپ ان کو پازیٹیو میسج بھی دے دیں نا سر، کہ اگر ان کے لیے پازیٹیو میسج کرنا ہے تو ہیلدی ان کے لیے نہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور ان کو ہاتھ جوڑ کے، میں بہت سبمسو انسان ہوں، نہ کرو یار، مل کے کام کرتے ہیں نا.